میرے معزز و محترم محتشم بزرگ سامعین کرام اور جناب محترم امام مسجد ہذا اس ڈیرے دے امام جناب قاری محمد عمران صاحب، ساڈے اس علاقے دے مشہور و معروف نعت خوان جناب حافظ محمد رمضان چشتی صاحب، اور ساڈے ہی بہت ہی متحرک اور بہت ہی معزز محترم ساتھی حافظ محمد نصیر صاحب، اور جتنے بھی بزرگ علماء، حفاظ، قراء، استاد اور جتنے بھی تساں دوست حضرات تشریف کھن کے آیا ہو، اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام کروڑاں برکتاں عطا فرمائے۔ خصوص بالخصوص جنہوں نے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا، بھائی منیر صاحب، بھائی علم شیر صاحب، اور انہوں نے ہور جتنے بھی عزیز و اقارب دوست احباب جنہوں نے بھی اس کام دے حصہ کیتا، اللہ رب العزت انہوں نے بھی کروڑاں برکتاں عطا فرماوے اور انہوں دے گھر جان و مال دے وچ عزت دے وچ برکتاں عطا فرماوے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ تمہارے علم میں ہے کہ آئی دی محفل پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دے سلسلے دے وچ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، میلاد مصطفیٰ زندہ باد۔ کہ اے محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سلسلے دے انعقاد پذیر ہے۔ معزز سامعین کرام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت پاک میں گے جس جگہ تے ونیا یہ ڈنکے دی چوٹ تے اور علی اعلان آدھانا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور تے تا اس دنیا دے وچ 12 ربیع الاول میں تشریف لائے، لیکن اصل طور تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا کسی نو پتہ ہی نہیں، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ، اتنا اعلیٰ ہے کہ آج تک میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام اور شان نو جانی نہیں سکتے۔ آج دی میری اس تقریر دا گفتگو دا موضوع مقام مصطفیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو، اپنے نبی پاک نو، اپنے حبیب نو کتنیاں رفتاں اور کتنیاں شاناں اور کتنا مقام عطا فرما کے تے ساری طرف بھیجا۔ تو معزز سامعین کرام، کسی چیز دا مقام اور مرتبہ کوئی شخص ہوئے، کوئی چیز بھی ہوئے، تو اگر اس دا مقام اور مرتبہ پتہ کرنا ہوئے تو اس دی نال دی شے دے نال اس دا مقابلہ کیتا ویندا، اس دی نال دی شے دے نال اس نو رکھ کے ڈٹھا ویندا، اس دیاں صفات اور ذات نو جانچیا ویندا، تولیا ویندا، ناپیا ویندا۔ تو اس واسطے اج جڑی میں گفتگو کرنی ہے، اس گفتگو نو میں اس گل تو شروع کرے ساں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا دے وچ، اس دنیا انسانیت دے وچ، اس دنیا انسانیت نو ڈیرا روی تو ہٹا کے راہ راست تے آنن واسطے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجن۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیغمبر بھیجن؟ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجن۔ ہر نبی دا بڑا مقام ہے، ہر نبی دی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، بڑی رفعت ہے، بڑا مقام ہے۔ انہاں نبیاں دے نال دیکھ کے اساں دیکھساں کہ سارے نبی دا کتنا مقام ہے، حالانکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام اور شان اور رفعت اور عظمت اتنی ہے کہ کوئی بھی یہ مسلم گل ہے، کوئی بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام اور شان دے نال مل ہی نہیں سکتا۔ ملن تا بڑی دور دی گل ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام اور شان نو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نو کے مقام اور شان اور عظمت عطا فرمائی۔ لیکن اس دے باوجود کیونکہ وہ بھی نبی ہیں،
سارے محبوب بھی نبی ہیں اس وجہ تو نبوت دے وچ سارے ایک ہو جائیں انہوں نے نبوت عطا کی دی گئی انہوں نے بھی نبوت عطا کی دی گئی انہاں دے حساب دے نال اج اساں دیکھساں کہ سارے محبوب دا مقام اور مرتبہ کی کچھ لوگ تاجا دن نا یہ سارے آ رہے ہیں میں آکھا ایک حدیث شریف میں پڑھی ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی ہیں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا کہ میرے محبوب دے ون کے سلام بھیجو کہ اللہ رب العزت تھوڑے تے سلام بھیجے اور اللہ رب العزت فرمائے کہ اساں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل اور حبیب بنایا تو ہنو اساں اپنا محبوب بنایا اور اے میرا محبوب اے میں تینوں دسا دے اس دنیا اور مخلوق نو بڑھاون دا مقصد اور اس دنیا نو بڑھا کے تے میں جڑا یہ سارا دھندا رچایا اس دا صرف اور صرف ایک کا مقصد ہے کہ میں لوگوں نے تیری شان اور عظمت دکھانا چاہتا اور یہ بھی گل سن گن کہ تیرے نال دا میں اپنی مخلوق وچ پیدا ہی نہیں کیتا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دا مقام کسی دا ہو نہیں سکتا لیکن اساں یہ گل سمجھنی کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام کی ہی اساں قرآن نو دے دیاں کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر بھیجن انہاں نو کے مقام عطا فرمایا اور میرے آقا نو کے مقام عطا فرمایا تو سب تو پہلی گل اساں نا تو شروع کرساں کہ ہر انسان پیدا ہوندا تو اس دے نا دے نال بھی اس دا ادب اور احترام ہوندا اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں نو 1,24,000 پیغمبراں نو اگر مخاطب کیتا تو کس طرح مخاطب کیتا اور اپنے حبیب محمد الرسول اللہ نو اگر مخاطب کیتا بلایا تو اس نو کس طرح بلایا آج اساں قرآن کو پوچھساں کہ میرے محبوب دا مقام دا سانو پتہ لگے حضرت آدم علیہ السلام بابا انسانیت تمام انبیاء دے باپ تمام انسانہ دے باپ تمام مخلوق دے اول اللہ رب العزت نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نو بلایا حضرت آدم علیہ السلام جنان مخاطب ہویا تو اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نو بلایا تو قرآن عزت گواہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت دے ٹھہر ون اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام نبوت اور رسالت عطا فرماون تو بعد کوئی تعریف نہیں فرمائی صرف نہ چاہ کے تے ذکر کیتا یا آدم اے آدم ہن میں تو ایک گل پوچھدا اگر کوئی ساڈا وڈیرا ہوئے ساڈا بزرگ ہوئے والد صاحب ہوئے چاچا ہوئے تا اگر اساں اس نو نہ چاہ کے پکرے ہیں حافظ نصیر صاحب انہاں نو اپنا بیٹا کہ او نصیر تو بندہ کی سمجھی سی بندہ اکسی یار اچھی گل نہیں لیکن اللہ رب العزت کی ذات ہے کوئی بھی نہیں اللہ رب العزت جنو جس طرح چاہے پکار سکتا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی کوئی تعریف نہیں فرمائی اللہ رب العزت نے تمام انسانہ دا باپ بڑاون دے باوجود جس وقت آپ نو پکاریا تھا کہ فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت دے ٹھہر بنو نہ چاہ کر اے آدم حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے اللہ دے پیغمبر کم و بیش 1,000 سال تو ہی زیادہ اللہ رب العزت دی وحدانیت دا پیغام اس دنیا میں سنایا اللہ رب العزت دی دین دی تبلیغ 1,000 سال تو ہی زیادہ فرمائی تو جس وقت آپ دوتے ازمائش آئی آپ کشتی دیکھ سوار ہم بہت بڑی ازمائش تو آپ واپس آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام نے پکاریا اور فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا اے نوح کوئی تعریف نہیں فرمائی کہ اتنے بڑے ازمائش چوں اتنی بڑی امتحان چوں تو نکل کے آنے پہ اے نوح کوئی تعریف نہیں فرمائی کہ فرمایا یا نوح اہبط بسلام اے نوح اس کشتی تو سلامتی دلال ساری طرف اترا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل خلیل دا معنی دا دوست رفیق دا معنی بھی دوست ہونا لیکن خلیل ندیم دا معنی بھی دوست ہونا لیکن خلیل ایسا دوست ہونا جنہا بلا تکلف ہوئے جنہ دے درمیان کوئی تکلف والی گلہ نہ ہوئے بلا تکلف گلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت دنال کرنے ہم اللہ دے خلیل اللہ رب العزت نے آپ دے ازمائش پائی خواب دے وچ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے نو اسماعیل نو ذبح کر میری راہ دی آپ نے اللہ رب العزت دی طرفوں یہ جڑا خواب آئی خواب نو سچ کر دکھایا قرآن دا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین آپ نے اس خواب نو سچ کر دکھایا اور اپنے بیٹے لی گردن دے چھری چلا دیتی تو جس وقت آپ واپس آ رہے ہیں بہت بڑی آزمائش تو پاس تھی کہ آ رہے ہیں تو اس تو بعد اللہ رب العزت نے آپ نے بلایا تھا کوئی تعریف نہیں فرمائی بلکہ کہ فرمایا یا ابراہیم قد صدق صرف نہ چاہا
کوئی تعریف نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے بہت ہی لاڈلے پیغمبر، بڑے جلالی پیغمبر، اگر اسرائیل بھی بغیر اجازت دے آپ دے کول آوے تو آپ نے آکھے کہ میں تاری روح قبض کرنا تو آپ کان دے مڈھا لی چاٹ منے تو دا ڈھیلا بھی باہر لگے۔ اتنے جلالی پیغمبر، اللہ دے بڑے لاڈلے پیغمبر، اللہ دے کلیم، اللہ دے نال گلہ کرنا لے۔ جس وقت اللہ دی بارگاہ دی وینے پہن تے درخت دے وچوں اللہ رب العزت نے آپ نو اشارہ فرمایا، آپ نو آواز دیتی تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ، صرف نا چاہ کے پکارا، کوئی تعریف نہیں فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بہت ہی پیارے پیغمبر، تصوف تے بادشاہ، اتنی دنیا تو بے رغبتی کہ دنیا دی کوئی چیز بھی استعمال نہ کر لے، حتیٰ کہ آپ دے کول دو چیزاں دنیا دی ہن، ایک کنگا اور ایک پیالہ، جڑا آپ استعمال کریں تے شیطان ایک دیا رہا ہے آپ دے کول، اے عیسیٰ تو بڑا تصوف کرنا، بڑی تو رہبانیت کرنا، بڑا اس دنیا تو لا تعلق ہونا، تو اے دنیا دی دو چیزاں یہ بھی ود بھی استعمال کرنا، آپ نے وہ بھی صدقہ کر چھوڑا، آپ نے حتیٰ کہ اپنا گھر تک بھی نہیں بنایا ہے۔ تو جس وقت آپ دوتے بڑیاں ازمائشاں آئیاں، آپ نو عیسائیاں اور یہودیاں نے اس چخے دوتے چاڑ دیتا، تو اللہ رب العزت نے آپ نو پکارا، تو کنی پکارا، یا عیسیٰ انی متوفی، صرف اور صرف نہ چاہے، کوئی تعریف نہیں فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام دی بڑی خدمت کی تھی، جس وقت اللہ رب العزت دی بارگاہ دی دعا کی تھی کہ میرے مولا اگر مریم نو تو بے موسم پھل دے سکدا نا تو مینوں بھی بیٹا عطا فرما اس عمر دے وچ، بڑھاپے دی حالت وچ۔ اللہ رب العزت نے آپ نو پکاریا تو صرف نہ چاہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، اے زکریا اساں تینوں بیٹا اور حلم والا بیٹا عطا فرما، صرف نہ چاہا، کوئی تعریف نہیں فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ دے بہت لاڈلے پیغمبر، اللہ رب العزت نے جس وقت آپ نے کتاب عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے آپ نے کس طرح پکارا، فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ساری اس کتاب نو مضبوطی دے نال پکڑ۔ الغرض جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العزت نے اس دنیا دے بھیجے، کسی دی بھی تعریف نہیں فرمائی، جس کسی نے بھی بلایا تو نہ چاہ کے بلایا۔ اور جس وقت واریہ آمنہ دلال دی، صدیق دے یار دی، مدنی تاجدار دی، احمد مختار دی، کل نبیان دے سردار دی، تو اللہ رب العزت نے نہ نہیں چاہیا۔ اللہ رب العزت نے جس وقت پکاریا تو تعریفاں کر کر کے پکاریا، فرمایا، یا ایھا النبیو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے غیب دیاں خبراں دے بنا لے، اساں تینوں شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ دوجی جات تے پکارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انذر، اے ساڈے رسول، کسے جات تے نام بھی نہیں پکاریا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام اتنا خالی نہ اور تعریف دی گل نہیں، اتنا مقام ہے کہ میرے آقا جس حالت میں تشریف فرمائے اللہ رب العزت نے اسے صورت میں قرآن نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن میلاد مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام جس حالت دے وچ موجود ہیں اللہ رب العزت نے اسے صورت میں قرآن نازل فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی کملی اوڑھ کے ستے پہن آرام فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اسے صورت میں قرآن نازل فرمایا، فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے اٹھ۔ اور اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اس طرح کیتی ہوئی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک میں جھرمٹ ماریا نا، اللہ رب العزت نے اسے صورت میں قرآن نازل فرمایا، فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب جھرمٹ مارنے والے اٹھ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نے وہ مقام اور وہ شان اور رفت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کا نام تک بھی نہیں پکارا بلکہ جتھے بھی پکارا تعریفاں کر کے پکارا۔ کافرہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام تے اعتراض کیتا، گلاں تھوڑی یوکھیوں سے تساں شاید نہ سمجھ آنی پیاں، کوئی سمجھ آنی پئی کہ نہیں؟ کیونکہ سارا مزاج نہیں نا قرآن سننا۔ جی تا قرآن سنیا کرو، قرآن دی بہت بڑی عظمت ہے۔ اج فلسطین دے بچے ذبح ہو رہے ہیں نا، تو جڑے بچے دیکھو اسے منہ دے وچ قرآن ہے، سمجھ آ گئی نا جی؟ اس واسطے اپنے بچے نو قرآن اور دین والے پاسے لاؤ، دنیا کم نہیں دینا۔ میں جڑا محرم شریف گزرا نا، محرم شریف تو گن کے ربیع الاول تک پورے مہینہ ڈیڑھ جہاد دوتے تقریر کی تھی، میں کہا میں ہون نہیں کرنی، میں بڑے لوگ آنکھیں
میں کہا ہون نہیں کرنی میں کہا اللہ دے بندے تھانوں پتہ ہی ہے میں اساں تھانوں آدھے ہی رہنا کہ تہاڈے دتے بھی ہوا وقت آمن والا جڑا انہاں تے آ چکا اٹھی کھڑو تساں کدا میزائل استعمال کرنے کدا تساں اپنی اس فوج نو استعمال کرنا تو اس واسطے اپنے آپ نو دین دی طرف آنا دین تو بغیر کوئی گزارا نہیں ہے انیار مرنا جن فلسطین والے مر رہے ہیں وہ تو عربی لوگ وقت بھی انہوں نے جذبہ جہاد سارے نال زیادہ اساں تا ایتھے کو پولیس والا ناب کرے تساں دوجی بار وقت اس کام تو ہی رہ وینے سمجھ آ گئی نا جی اساں جہاں چھوڑو مولیاں تو لگا کام ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نے جس وقت بھی پکاریا تو تعریفاں کر کر کے پکاریا کافرہ نے اعتراض کیتا کہ تو رسول نہیں رسول تا فرشتے ہونے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب انہوں نے جواب میں آپ نے ساتھ جواب دیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اے سردار قسم میں سانو قرآن حکمت آ رہی دی تو رسولان دے بچوں اور اللہ رب العزت نے آپ نے بہت عظمت عطا فرمائیاں اے تا نبیان دی اور رسولان دی گل آئی اللہ رب العزت تو جتنے بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر 1,24,000 بھیجن میرے آقا کریم علیہ السلام تو پہلے انہوں نے جڑے امتی بھی ہن وہ بھی اپنے نبیوں ابراہیم تا نہ چاہ کے ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم جس وقت انہوں نے دسترخوان نازل تھی اللہ رب العزت نے انہوں نے بٹیر اور یہ چیزاں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیاں تو کیا دن یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد اے موسیٰ سارے کو اسے کھانے دوتے صبر نیت تھی نا فدعو لنا اپنے رب دے کو دعا مانگ نہ چاہ کے پکرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت امتیاں دوتے حواریاں دوتے دسترخوان نازل تھی نہیں تو نہیں آکا یا عیسیٰ ابن مریم حل یستطیع ربک نہ چاہ کے الغاد کیے کہ نہ چاہ کے پکرنا لیکن جس وقت واریہ آمنہ دلال دی صدیق دے یار دی مدنی تاجدار دی احمد مختار دی اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیتا اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء عبادکم بادا اے لوگوں نہ آپ اپنے محبوب نو نہ چاہ کے پکارن نہ تو ان پکارن ایسا میرے محبوب نو پکارنا نہیں تو تعریفاں کر کر کے پکارن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دراوین آپ فرمائیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اس آیت تو پہلے لوگ ابو القاسم اور محمد نہ چاہ کے پکرنن اور اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب نے جس وقت پکارنا تھا یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آکھ کے پکارنا نہ نہیں چاہنا اور اللہ رب العزت نے اس محبوب دی وجہ تو اس امت نے یہ عظمت اور شان عطا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ تا جتنی میں پہلی امتن پچھلی کتاباں دا مطالعہ کروں تا اللہ رب العزت نے جس وقت انہوں امتنوں پکارے تا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا المساکین اے مسکینوں اے غریبوں جس وقت اس امت دی واری آئی تا اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان آلیو اے عظمت آلیو اے نیک لوگو مسکین نہیں فرمایا اس نبی دی وجہ اس امت نو شان اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو میں اگیا ہونا اگر میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان اور عظمت اور رفت کچھ نہیں ہوئے نا قرآن دے کل پچھ یا صحابی دے کل پچھ وہابی دے کل نہ پچھ وہ تا گھٹاون دے چکر ہے ہر ویلے قرآن اور صحابی میرے آقا کریم علیہ السلام دی عظمت اور شان ودھاون دے چکر ہے یہ جڑی میں تیرے سامنے آیت پڑھی نا ورفعنا لک ذکرک اے ان دیوبندیاں اور وہابیاں دے ہر سوال دا جواب ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے میرا محبوب اساں تیرے ذکر نو تیرے واسطے بلند کر چھوڑیا ہن کوئی تیرے ذکر نو گھٹا نہیں سکدا بھاویں جتنے بڑے مدرسے بناوے پیا بھاویں جتنی وڈیاں تبلیغاں دی جماعتاں بناوے پیا بھاویں جتنے بسترے چاوے پیا تیرے شان نو یہ گھٹا نہیں سکدے اساں کدی شان ودا چھوڑی تو میں کہا صحابی رسول دے کول پوچھ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا مقام اور شان کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے کل کثرت دے نال حدیثاں روایت ہیں کم و بیش مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ آپ دے کل کم و بیش 2 لاکھ حدیث روایت سارے کو ایک حدیث ہی نہیں یاد تھی نا انہاں نہیں دین اتو بات کے تارے تک پڑھیا 2 لاکھ حدیثاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے آندا کہ آپ کئی بار مسجد نبوی وچ بے ہوش ہو گئے لوگ سمجھیں کہ نہ تو جنون تاری ہو گیا اور اس وقت عرب وچ رواج ہے جس بندے تے جنون اور کملا پن تاری ہوئے اسے گردن تے پیر رکھا گیا ہے تے صحابہ کرام آپ نے گردن تے پیر رکھے حالانکہ بخش دی وجہ تو آپ بے ہوش ہوئے نا انہیں 2 لاکھ حدیثاں دے حافظ نہیں بنے
او حضرت ابو ہریرہ انہیں دے کل پوچھ کے میرے آقا دا مقام کی حضرت ابو ہریرہ کو کسی نے پوچھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا چہرہ کس طرح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کس طرح ہیں؟ تو آپ فرمائیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ تو صدا میرے آقا کریم علیہ السلام دیا شانہ پوچھ جاؤ، میرے آقا کریم علیہ السلام یہ سونا میری آنکھ نے ڈٹھے، میرے آقا دا چہرہ ان چمکدائی کأن الشمس تجری فی وجہہ، یہ لگتا ہے کہ میرے آقا دے چہرے مبارک دے اندر سورج اترا۔ میں آکھا کہ شاید کوئی اعتراض کرے کہ ابو ہریرہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی محبت گرفتارن، شاید انہوں نے کسی ویلے دہار تے ڈٹھا ہوئے تو میرے آقا دے چہرے دے وچ چمک پئی ہوئے تو نہ کہ سورج بھی زیادہ چمکدا۔ میں آکھا تن رات دی گل سنا رہا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے آقا کریم علیہ السلام دن راتاں گزرانے ہیں، میں کہا اے جابر بن سمرہ تسا دساؤ میرے آقا کریم علیہ السلام دا چہرہ مبارک کس طرح ہے؟ آپ فرمائیں کہ چند دی چاندنی رات ہے، چند اپنے پورے آب و تاب چاہی 14ویں دا چند آئی، میرے آقا کریم علیہ السلام سرخ دھاری دار حلہ مبارک جبہ مبارک پائے ہے، تو میں ایک نظر آقا کریم علیہ السلام دے دم، ایک نظر چند دی طرف دے دم، میں انہاں دے دریا میں دے دریا، آخر میں اس نتیجے تے پہنچا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ کہ خدا دی قسم ہے میرے آقا کریم علیہ السلام چند تو بھی سنے۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائیں متا کوئی سمجھے کہ صرف حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند تو سنے، سارے صحابہ دے نزدیک میرے آقا کریم علیہ السلام چند تو بھی سنے۔ میں آقا شاید کوئی آکے بے چاند دی چاندنی دی وجہ تو میرے آقا دا چہرہ چمک رہے ہوسی، میرے آقا کریم علیہ السلام کسی ایسی جگہ تے موجود ہو سن شاید کوئی اعتراض کرے تو میں آقا میں تن اس بندے دے کول گھن میں نا جس دا لڑکا بن، جس دا بچپن، جس دی جوانی، جس دا بڑھاپا میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال گزرا، حضرت علی المرتضیٰ دے کول کہ جنہ دا مقام کی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ، اور جنہ دا مقام ہے آپ نے اللہ رب العزت نے قرآن اور علم دی اتنی سمجھ عطا فرمائی، آپ فرمائے میں سورۃ فاتحہ جڑی الحمد شریف ہے، سورۃ فاتحہ دی اگر تفسیر لکھا نا 70 اوٹو دی تفسیر نہ چاہ سکتا، اتنا آپ دا علمی مقام۔ تو آپ نے کل کسی نے آقا کریم علیہ السلام دے حلیہ مبارک دے بارے پوچھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا حلیہ مبارک کیا ہے، تو آپ نے میرے آقا دا حلیہ مبارک بیان کیتا، پیش کیتا۔ آخر تے آپ فرمائیں کہ گال اتھے مکاؤ لم آرا قبلہ ولا بعدہ مصرہ، میں آقا کریم علیہ السلام یہ سونا نہ اپنے آقا کریم علیہ السلام جو پہلے بٹھا نہ بعد میرے آقا کریم علیہ السلام اتنے سونے ہیں۔ میں آقا وقت بھی کوئی اعتراض کر سکتا کیونکہ تسا تو اعتراض نہ کر سکتے نا، تسا تو آقا کریم علیہ السلام دی شانہ بدھاون کرنا، کچھ اعتراض کرنا لینا، کچھ یہ بھی آگ سکتے کہ شاید ملائکہ دے کوئی سونا ہوئے، شاید کسی اور ملک دے کوئی سونا ہوئے، شاید پہلے انبیاء دے کوئی سونا ہوئے، انبیاء تو علاوہ بھی کوئی سونا ہو سکتا۔ تو میں آقا تن میں اس شخصیت کے کول گھر میں نا کہ جس نے زمین دے چپے چپے نو چھاڑیا، جس نے سمندران دے تہن نو بھی چھاڑیا، اس دے کول میں تن گھن کے میں نا آج اس دے کول پوچھ تن پتہ لگے کہ میرے آقا تن حضرت جبرائیل علیہ السلام دے کول کہ جنہوں نے تمام انبیاء دے کول حاضری دیتی، تمام انبیاء دے کول اللہ رب العزت دا پیغام پہنچا، آدم صفی اللہ تو گھن کے عیسیٰ روح اللہ تک، حضرت آدم علیہ السلام دے کول بھی گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول بھی گئے، حضرت نوح علیہ السلام دے کول بھی گئے، سونے دے سردار حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے کول بھی گئے، تمام دنیا پھرے۔ میں کہا جبرائیل تو دسا میرے آقا کریم علیہ السلام دا مقام کیا ہے؟ تا فرمانے قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمانے میں شرق بھی پھریا، غرب بھی پھریا، ساری دنیا پھریا، چپا چپا پھریا، محمد و افضل میں نے دکھے ہی دکھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد۔ تو میں محمد تو سونا کوئی ڈٹھا ہی نہیں۔ میں آکھا شاید کوئی گل کرے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی ظاہری حیات دی گل ہے، جس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام اس دنیا دے موجود ہیں اس وقت دی گل ہے، اس وقت میرے آقا دا یہ مقام آئی، میرے آقا کریم علیہ السلام اتنے سونے اور اتنے افضل ہیں۔ میں کہا چل سینکڑا سال تن بعد گھرانا، انہوں نے سینکڑا سال بعد میرے آقا کریم علیہ السلام دی زیارت کی تھی، انہوں نے کل میں تم پوچھ کے رسانا کہ میرے آقا دا مقام کی، امام بصیری دی کل پوچھ
قصیدہ بردہ سن جا نا، مولا یا صلی وسلم دائمن ابدن علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ ہر سٹیج دوتے، ہر ٹی وی دوتے، ہر ملک دے وچ عرب و عجم وچ کیوں پڑھیا میں؟ اسی وجہ کہ اسی وجہ ہے کہ اس میں میرے آقا نے خود مقبولیت عطا فرمائی. امام بصیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر، اپنے زمانے دے امام، علوم عقلیہ اور نقلیہ دوتے مہارت رکھنا لے. آپ بیمار ہو گئے، فالج آپ دوتے اٹیک ہو گیا، بڑے بڑے ڈاکٹر ازمائے، طبیب ازمائے، کوئی فاقہ نہ ہویا. ایک دیارے خیال آیا کہ بڑیاں شعر و شاعریاں کیتیاں، بڑیاں جڑا آتا علم دیاں بحثاں کیتیاں، تے جڑا سب تو وڈا حکیم ہے، سب تو وڈا ڈاکٹر ہے، اس دی بارگاہ دی استغاثہ پیش کرا متا کوئی شفا مل گئی. تو میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی پورا قصیدہ لکھ چکا مولا یا صلی وسلم. جس وقت آپ نے وہ قصیدہ مکایا نا، راتی ستے تے خواب دے میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف گنا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بصیری اٹھ کہ میں نے وہ قصیدہ سنا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت حکم فرمایا، آپ فالج دے مریضاں، فالج دے مریض ہون دے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو شفا عطا فرمائی تھی. آپ اٹھ کے تے بیٹھ کے میرے آقا کو قصیدہ سنا. قصیدہ سنا گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی کالی کملی اپنے موڈے تے رکھی ہے. تے دل وچ خیال آیا امام بصیری دے کہ شاید کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اے مینوں تحفے دے عطا کر رہے بنا اے کالی کملی. خالی دل وچ خیال آیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے امام بصیری دے دل دے خیال میں جا دیا اور اپنی کالی کملی لا کے امام بصیری نے عطا فرما دی تھی. امام بصیری نے اپنے سرانے دے نال رکھ دیتی. صبح جاگے نا تو دل وچ خیال آیا کہ خواب دی گل ہے، پتہ نہیں چادر ہوسی کہ نہ ہوسی، لیکن تے سرانے دے نال چادر موجود ہے. امام بصیری وہ چادر کر کے صبح ٹھیک ہو کے کہ بازار چل پائے. بازار جلے چلے نا تھے کہ بزرگ مل گیا. انہاں بزرگ آکھا امام بصیری وہ قصیدہ تا سنا جڑے میرے آقا دی بارگاہ وچ لکھے. تو امام بصیری فرمایا کہ میں تا آقا کریم علیہ السلام تو علاوہ کسی نے سنایا ہی نہیں، تینوں کس طرح پتا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی کچہری وچ موجود ہوں. تو امام بصیری کو میں آکا پوچھ کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا مقام کے سینکڑوں سال بعد میں آپ فرمائیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَسُورَتُهُ. آپ فرمائیں اللہ رب العزت نے میرے محبوب نے بڑھا کے قلم بھی توڑ کے رکھ دیتا کہ اس تو پیچھے میرے محبوب جو کوئی بڑھایا ہی نہیں، نہ پہلے کوئی بڑھایا. تو میرے آقا کریم علیہ السلام دا یہ مقام ہے. اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام گزرے. آپ فرمائیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے مقام کو جانی کیوں سی؟ کیوں کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم علیہ السلام دے حسن مبارک میں چھپا کے رکھا. آپ فرمائیں کہ اگر اللہ رب العزت میرے آقا کریم علیہ السلام دے حسن مبارک میں ظاہر کر لے نا، ساری اکھاں دی وہ طاقت ہی نہیں کہ آقا کریم علیہ السلام دے حسن مبارک میں اسے دیکھ سکا. انوار محمدیہ دے وچ آیا کہ اللہ رب العزت نے 70,000 پردے میرے آقا کریم علیہ السلام دے رکھے. اگر ایک پردہ بھی اتر وجے تو کوئی کہندی جرت ہی نہیں، کہندی آنکھ دی جرت ہی نہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے چہرے مبارک نو دیکھ کے نہیں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام دا اے مقام اور شان ہے. تے اج تے بجلی منگویں نہیں پئی تے درود شریف تھوڑا جا پڑھ کے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا تھکتا نہ ہو گئے. تو امام بصیری اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں. انہاں لوگوں نے لکھا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا اصل حسن جڑا وہ اللہ رب العزت نے ظاہر ہی نہیں فرمایا کیونکہ ساری اکھاں دی وہ طاقت ہی نہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام دا وہ مقام ہے کہ میرے آقا دے جسم مبارک دے نال، ہتھاں مبارکاں دے نال جس چیز دے نال کوئی شے لگ ونجا تو اس دے وچ بھی برکت آوے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا. میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دا عقیدہ دیکھو. میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ جس وقت بھی کوئی پریشانی ہوئے، کوئی مشکل ہوئے، کوئی بھی وجہ ہو، میرے آقا دی بارگاہ آن کے پیش کریں. میرے آقا دے صحابہ نے نہیں پتا کہ مسجد نبوی ہے، اللہ دا گھر اتنے ون کے دعا منگا. میرے محبوب دی بارگاہ تے کیوں آندے اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں منع کریں. میرے صحابہ میرے کول کیوں آندے پر اللہ کول ون کے منگا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں چند کھجورہ گھن کے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے گیا ہوں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھجوراں دے دعا فرما. کھجوراں کتنی ہم تھوڑے جے توجہ نہ لے گل سنے چند کھجوراں ہن جڑیاں ایک مٹھ دے جا کے فدم ہننا میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہاں کھجوراں اپنے ہتھاں مبارک گھن گدا ثم دعانی بالبرکہ. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس تو بعد برکت دی دعا کی دی. دعا کرن تو بعد میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ انہاں کھجوراں نپ گن تے اپنی تھیلی وچ اپنے توشہ دان وچ پا گن. جس وقت تیرا دل کرے تو ہاتھ وچ مار کے انہاں دی چچا کے تے کھا گنے لیکن انج کرنا کہ اس تھیلے نو چھننا نہیں وچو ہاتھ مار کے جڑے ویلے تیرا دل آندا ہوئے کھاندا رہا. آپ فرمائیں کہ جس وقت میرا دل آندا ہی میں کھاندا رہا ہوں حتیٰ کہ آپ فرمائیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا زمانہ بھی گزر گیا. میرے آقا کریم علیہ السلام وصال فرما گئے. او توشہ دان او تھیلی دے چند کھجوراں او انیار موجود رہیاں جڑے میرے روح ہوندا ہی میں ہاتھ مار گنا کھا گنا. جسے کسے صحابی نو ضرورت ہے اس نو ہاتھ مار کے لینا. آپ فرمائیں کہ چند کھجوراں دی میں کتنے کلو کتنے سینکڑے من اللہ رب العزت دی بارگاہ دی صدقہ کیتے وقت بھی مکے نہیں. میرے آقا دا بھی زمانہ گزر گیا. حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق دا زمانہ بھی گزر گیا. حضرت ابو ہریرہ فرمائیں اس تھیلے دی کھجوراں وقت بھی